بعض اوقات انسان کا تجسس اسے وہاں لے جاتا ہے جہاں سے لوٹنا ناممکن ہوتا ہے، اور بعض اوقات تاریخ صرف مٹی کے نیچے نہیں بلکہ ویران عمارتوں کی خاموش اینٹوں میں دفن ہوتی ہے۔ میران شہر کی چکا چون چھوڑ کر خاموش پور لوٹا تو اس کے ذہن میں صرف ایک ہی خیال تھا: حویلی گمنام۔ یہ حویلی گاؤں سے 4 میل باہر ایک سوکھے کنویں کے پاس کھڑی تھی، جس کا وجود تقریباً 300 سال پرانا تھا۔ گاؤں والے کہتے تھے کہ اس میں 3 مشکل راتیں گزارنے کی ہمت کوئی نہیں کر سکا۔ مشہور تھا کہ جس نے بھی وہاں 3 راتیں گزارنے کی کوشش کی وہ یا تو پاگل ہو گیا یا پھر ہمیشہ کے لیے غیر مرئی ہو گیا۔ میران نے گاؤں کے بزرگ دادا حبیب سے اس حویلی کا راز جاننا چاہا۔ دادا حبیب نے ایک گہری آہ بھری۔ میران، وہ حویلی ایک بددعا کی قید ہے۔ اس کی بنیادوں میں ایک ظالم زمیندار نے اپنی سگی بہن کا حق دبا کر اسے ہمیشہ کے لیے قید کر دیا تھا، اور اب وہ بہن اس حویلی کو ایک جاندار سایہ بنا چکی ہے۔ میران کو یقین نہیں آیا۔ ایک رات اس نے بس ایک پرانی پیتل کی لالٹین، ایک کلہاڑی اور اپنے تجسس کو اپنا ساتھی بنایا اور حویلی کی طرف چل پڑا۔ حویلی گمنام کا دروازہ لکڑی کا نہیں بلکہ ایک بھاری کائی لگی پتھر کا تھا۔ میران نے اسے دھکیل کر کھولا تو ہوا میں پرانے نمک اور پسی ہوئی مٹی کی عجیب سی بو پھیل گئی۔ اندر گہرا اندھیرا تھا۔ میران نے لالٹین جلائی۔ جیسے ہی روشنی پھیلی اسے لگا کہ پتھروں پر بنے سائے ایک لمحے کے لیے کانپ کر دوبارہ ساکن ہو گئے۔ اس نے مرکزی کمرے میں ایک جگہ چٹائی بچھائی۔ رات کے 2 بج چکے تھے۔ باہر ہوا بالکل بند تھی، لیکن حویلی کے اندر سیڑھیاں چڑھنے اور اترنے کی ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ آوازیں کسی انسان کے قدموں کی نہیں تھیں، بلکہ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی بھاری غیر مرئی چیز پتھروں پر گھسیٹ رہی ہو۔ میران نے کلہاڑی کو مضبوطی سے پکڑا اور دیوار کی طرف دیکھا جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ اچانک اس نے دیوار پر ایک گہرا سیاہ داغ بنتے دیکھا۔ داغ آہستہ آہستہ اوپر کی طرف بڑھ رہا تھا، جیسے کوئی سایہ اوپر کی طرف رینگ رہا ہو۔ داغ رینگتے ہوئے چھت تک پہنچا اور پھر چھت پر لٹکتے ہوئے ایک پرانے فانوس پر جا گرا۔ اسی لمحے فانوس کے تمام شیشے بغیر کسی ہوا یا ٹکر کے ہلکی سی آواز کے ساتھ ٹوٹ کر نیچے فرش پر گر پڑے۔ میران کی ریڑھ کی ہڈی میں سردی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ جان گیا کہ یہاں کوئی انسان نہیں ہے، یہ حویلی کی خود اپنی سانسیں ہیں جو اس بددعا سے چل رہی ہیں۔ ابھی یہ صرف پہلی رات تھی اور اس کا سامنا سایہ گمنام سے ہوا تھا۔ صبح کی پہلی کرنیں حویلی پر پڑیں تو آوازیں اور سایہ دونوں غائب ہو گئے، لیکن میران جانتا تھا کہ اصل امتحان ابھی باقی ہے۔ دوسری رات اس کا مقابلہ صرف سائے سے نہیں بلکہ وقت کے ٹوٹنے سے ہوگا۔ روشنی کے ساتھ ہی سایہ گمنام غائب ہو گیا، لیکن سسپینس ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ میران جانتا تھا کہ حویلی کا سب سے بڑا راز صرف اندھیرا نہیں بلکہ وہ خاموش وقت ہے جو یہاں صدیوں سے قید ہے۔ وقت کا ٹوٹنا۔ دوسری رات میران نے کلہاڑی کو مضبوطی سے پکڑا اور لالٹین کے شیشے کو صاف کیا۔ اس نے اسی کمرے میں دوبارہ چٹائی بچھائی جہاں پہلی رات اس کا سامنا ہوا تھا۔ رات 11 بجے کمرے میں غیر معمولی خاموشی چھا گئی، ایسی خاموشی جو آواز کو بھی خوف محسوس کرواتی تھی۔ میران نے دیوار پر نظر ڈالی۔ کوئی سایہ نہیں تھا، کوئی قدموں کی آواز نہیں تھی۔ سب کچھ اتنا معمول کے مطابق تھا کہ یہ غیر معمولی لگ رہا تھا۔ اچانک اس نے محسوس کیا کہ اس کے ہاتھ میں موجود لالٹین کی لو بالکل ساکت ہو گئی ہے۔ وہ ہل بھی نہیں رہی تھی، جیسے کمرے میں ہوا کا وجود ختم ہو چکا ہو۔ اس نے اپنی گھڑی دیکھی جس کی سوئیاں 11:05 پر رک چکی تھیں۔ اس کے بعد اس نے محسوس کیا کہ اس کی سانس کی رفتار بھی مدھم ہو گئی ہے۔ یہ کوئی عام رکاوٹ نہیں تھی، یہ وقت کا ٹوٹنا تھا۔ غیر مرئی جھلکیاں۔ پورے کمرے میں وقت ساکن ہو چکا تھا، لیکن میران کی آنکھیں اب بھی حرکت کر رہی تھیں۔ جب اس نے دوبارہ دیوار کی طرف دیکھا تو دیوار پر اب کوئی سایہ نہیں تھا، بلکہ آہستہ آہستہ ایک تصویر بن رہی تھی۔ یہ تصویریں حویلی کے قدیم مکینوں کی تھیں۔ زمیندار، اس کی بہن اور کچھ نوکر، وہ سب اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف تھے۔ ایک کونے میں ایک نوکر دروازے کے قریب کھڑا تھا۔ ہاتھ میں پانی کا جگ تھا، لیکن وہ اسے پلا نہیں پا رہا تھا۔
مرکز میں زمیندار کی بہن جو کہ ملکہ تھی ایک جھولے پر بیٹھی تھی، لیکن اس کا جھولا ہوا میں ساکن تھا۔ میران کو لگا کہ وہ حویلی کی دیواروں میں قید سچی تاریخ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ظالم زمیندار نے اپنی بہن کو قید کیا تھا اور وقت کو ہمیشہ کے لیے وہیں روک دیا تھا۔ ملکہ کی پکار۔ اچانک ساکن تصویر میں سے صرف ایک چیز حرکت میں آئی، ملکہ کی آنکھیں۔ ان آنکھوں میں صدیوں کی پکار تھی، صدیوں کا درد تھا۔ وہ آنکھیں صرف میران کو دیکھ رہی تھیں۔ ان خاموش آنکھوں نے میران کو اشارہ دیا کہ اس قید کا راز دیوار نہیں بلکہ زمین کے نیچے چھپا ہے۔ میران سمجھ گیا کہ ملکہ زنجیروں سے نہیں بلکہ وقت کی ایک لہر سے بندھی ہے۔ اسے واپس جا کر اس کی قید کی وجہ تلاش کرنی تھی۔ میران نے گھڑی پر نگاہ ڈالی، سوئیاں اب بھی 11:05 پر رکی ہوئی تھیں۔ وہ تیزی سے اٹھا اور ایک ہی حرکت میں حویلی کا دروازہ کھول دیا۔ جیسے ہی وہ حویلی کی چوکھٹ پار کر کے باہر نکلا، وقت کا بہاؤ واپس آ گیا۔ لالٹین کی لو تیزی سے پھڑپھڑائی اور اس کی گھڑی کی سوئیاں جھٹکے سے آگے بڑھیں، تیزی سے 11:35 پر پہنچ گئیں۔ اس کے جسم میں سانس کی رفتار تیزی سے بحال ہوئی۔ میران کا سامنا آج وقت کی قید سے ہوا تھا جس نے اسے ایک اہم اشارہ دیا تھا۔ اب وہ جان چکا تھا کہ راز زمین کے نیچے چھپا ہے۔ میران لوٹ آیا، لیکن اس کے دماغ میں صرف ایک ہی تصویر تھی، ملکہ کی خاموش آنکھیں۔ وہ جانتا تھا کہ تیسری اور آخری رات کا سامنا صرف سایہ یا وقت سے نہیں بلکہ زمین کے نیچے چھپے قدیم راز اور اس کی اپنی ہمت سے ہوگا جو اس قید کو ہمیشہ کے لیے توڑ دے گا۔